سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفتيح. نمبر 3 ہے جی لا. نافیت للجنس، اس کا ذکر بہت ہوتا رہا. لا کتاب عندی، یہ جو لا ہے یہ لا نافیت للجنس کہلاتا ہے. اس لا کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ اسم لا نافیت للجنس کہلاتا ہے اور یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ بیسیکلی پوری جینس آف دا بک کے اوپر یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کو دنیا کا کوئی بھی شخص کتاب کہہ سکتا ہو دیٹ آئی ڈونٹ ہیو، میرے پاس وہ نہیں ہے، اس کی خبر جو ہے یہ ہمیشہ محذوف ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے عام طور پر موجود. لا کتاب موجود عندی، یعنی ایسا تو نہیں کہ دنیا میں بھی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. لا کتاب موجود عندی، کتاب نام کی کوئی چیز میرے پاس، یہ ایکسپریشن ہے بیسیکلی جو یوز ہو. اور اس کا بہت سارا استعمال قرآن مجید نے کیا ہے اور ہمارا کلمہ اسی سے شروع ہوتا ہے. یہ جو لا ہے یہ کون سا لا ہے؟ لا نافیت للجنس. اس نے کیا کیا؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو منسوب کر دیا. الہ، یعنی الہ نام کی کوئی چیز سوائے اس کے ایگزسٹ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ did not create anything which can be called as الہ. تو ہے ہی نہیں، اس کے مطلب یہ لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں نا. It does not exist anywhere. الہ کہیں موجود ہی نہیں ہے. تو لہذا دو باتیں اس میں، ایک عام اس قاعدہ کلیہ کے تحت اس کی خبر ہے موجود. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کو جو خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لا الہ یستحق عبادت الا اللہ، یہ بھی خبر ہو سکتی پورا جملہ نا. مستحق عبادت، تم کہتے رہو کہ یہ بھی الہ ہے وہ الہ ہے، تمہارے کہنے سے کوئی اور الہ سوائے اللہ کے عبادت کا مستحق نہیں بن سکتا. کسی اور کے لیے پوجا پاٹ نہیں ہے، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہے، کسی اور کے لیے قیام نہیں ہے، کسی اور کے لیے رکوع نہیں ہے. مراسم عبودیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ان میں سے کوئی رسم کسی اور کے لیے اختیار نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ دیر ایگزسٹ نو گاڈ. کوئی ڈائٹی آف ورشپ نہیں ہے. لا الہ موجود الا اللہ یا لا الہ یستحق العبادت الا اللہ. قرآن مجید کا اگر آپ کھولیں تو پہلی ہی سورت جو ہی شروع ہوگی تو آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے. گویا کہ لا ریب موجود فیہ، اس کے اندر کسی قسم کی جس چیز کو ریب کہا جا سکتا ہے، جس چیز کو شک کہا جا سکتا ہے، دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ، وہ موجود ہی نہیں ہے اس میں. پھر آپ آگے چلیں تو پھر کہیں آپ کو یہ نظر آئے گا آیت الکرسی والی آیت کے بعد لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. تو یہ کیا تھا؟ لا اکراہ
موجود فی الدین. دین کو اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس آیت کو. یعنی یہ کیا ہے؟ دین کو قبول کرنے کے حوالے سے, اس انسٹیٹیوشن میں داخلہ لینے کے حوالے سے کسی سے کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی. زبردستی ہے ہی نہیں ہے. لیکن ونس یو گاٹ دا ایڈمیشن ان دا انسٹیٹیوشن آف اسلام دین یو ہیو ٹو فالو دا رولس. اب نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی میں رہوں گا بھی اسلام کے دائرے کے اندر اور کروں گا بھی اپنی مرضی. تو یہ تو کوئی دنیا کا ادارہ بھی اس کو برداشت نہیں کرتا, اسلام کا ادارہ بھی اس کو برداشت نہیں کرتا. جب آپ شامل ہو گئے, آپ نے داخلہ لے لیا, اب آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. ہاں, آپ کو کوئی زبردستی مسلمان نہیں کر سکتا. تو لا اکراہ فی الدین, اس کا دو باتیں اس میں اور نوٹ کرنا. اس میں ظاہر ایک اسم ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے. اس کا اسم مبنی بالفتح ہوتا ہے. لا کتابہ, یہ کتابو نہیں ہوگا کبھی بھی, کتابی نہیں ہوگا, کتابن بھی نہیں آئے گا, کتابہ آئے گا. اور اس کی خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی. اس لیے ہم نے کہا کہ نارملی 99% کیسز میں وہ خبر ہوتی ہی موجودن ہے, تو موجودن نکرہ ہے. تو لا نافیۃ للجنس کی یعنی پہچان کیا ہے؟ اس کا اسم مبنی بالفتح ہوگا اور اس کی خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی. یہ ہم نے تھوڑا سا پہلے بھی دیکھا تھا. یہ ہے التحذیر. ایاک والحسد والکلاب, یہ وارننگ کے لیے یوز ہوتا ہے. ایاک والنوم فی الفصل, پرہیز کرو. ایاک بیسیکلی پرہیز کے لیے آتا ہے. پرہیز کرو نیند سے. کہاں؟ کلاس کے اندر. جو چیز اب بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ اگر یہ ایکسپریشن آپ بدلیں المصدر المؤول سے تو یہ واو اومٹ ہو جائے گا. یہ واو نہیں آئے گا جب آپ اس کو اس سے تبدیل کر دیں. یعنی آپ کہتے ہیں ایاک ان تنام فی الفصل. یعنی یہاں پوائنٹ کیا ہے آج تحذیر بتانے کا کہ ایاک کے بعد جو سٹیٹمنٹ ہے اگر وہ المصدر المؤول بن کر آ رہی ہو تو پھر یہ واو نہیں آئے گا. یہ واو آئے گا تو اس کے بعد اسم سمپل منصوب حالت میں آئے گا. یعنی اس وارننگ والے تحذیر کے بعد واو پلس اسم منصوب آئے گا یا المصدر المؤول بغیر واو کے آئے گا. ایاکم والزنا, بیویئر آف زنا. ایاکم والزنا, ایاکم ان تزنوا, ایاکن والحسد.
ایاکن ان تحسدن، ایاکی والنسیان، ایاکی ان تنسی، اگر اسم آئے گا تو واو کے ساتھ اور منصوب، اگر المصدر المؤول آئے گا تو واو کے بغیر، بات ایک ہی ہوگی، ایاکم والزنا یا ایاکم ان تزنوا، دونوں میں میننگ وائز کوئی فرق نہیں ہے۔ پانچویں بات نوٹ کریں، آرجو آرجو کی فیمینن ہوتی ہے ارجاؤ، اور دونوں کی جمع ہوتی ہے ارجن۔ لنگڑا، اور یہ اصول لگتا ہے افعلو کے پیٹرن پر جتنے بھی اسم آئیں گے، ان تمام کے اوپر۔ مثلا احمرو، ریڈ کو کہتے ہیں، مؤنث کیا ہوگی؟ ہم راؤ، جمع حمرن۔ اسود، عام طور پہ یہ رنگوں کے نام ہی بنتے ہیں یا ڈیفیکٹس کے نام بنتے ہیں۔ سوداؤ، سودن، بلیک، ڈارک بلیک، سودن، بیدن، کو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا قرآن مجید میں بھی۔ ابیض، بیضاء، اس سے جو اصلاً بنتا ہے وہ تو بنتا ہے بویودن، بویودن، بلکہ یہاں پہ نا واو آتا ہے بویودن، لیکن پھر اس سے اسم بن جاتا ہے بیضن، بویدن سے بیضن، بویدن سے بیضن۔ ایسا فعل جو واو سے شروع ہو، اس سے جو مصدر بنتے ہیں وہ دو پیٹرن پر آتے ہیں۔ مثلا فعل ہے وصفہ، تو ایک تو اسی پہ وصفن اور صفتن، مثلا فعل ہے وعظ، تو مصدر کیا بنے گا؟ واعظن اور عزتن۔ وثقہ سے وسکن، اس کی جمع آتی ہے وسوکن، اور دوسرا بنے گا
ثقۃ، فلاں راوی ثقہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ یہ والا ثقہ ہے. یعنی اس پہ ڈپینڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس کی رائے. ہاں کتنے چیزیں نا، میں وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں. نمبر 7 حجرتن جو ہے، ادھر ہی لکھتا ہوں اس کو. اس کی جمع 2 طرح سے آتی ہے. حجرات اور حجرات. یعنی اس کے سکون کے ساتھ اور اس کے اوپر ضمہ کے ساتھ. غرفتن، غرفتن کی جمع آتی ہے غرفاتن. غرفاتن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، غرفاتن. اگرچہ اس کی جمع ایک اور بھی آتی ہے غرفن، بالا خانے. فعلتن کے وزن پر، یعنی جتنے بھی اسم آتے ہیں ان پر یہ سب کو لگ جاتے ہیں. یہ دیکھیں اس کا پیٹرن کیا بدل ہے. فعلتن، خطوتن، خطواتن اور خطواتن. 2 جمع. نمبر 8 المصدر المؤول سے پہلے اگر کہیں حرف جرن ہو تو وہ حرف جر آپشن ہوتا ہے، چاہیں تو آپ رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں. مثلا جملہ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الکذب. آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکذب. اب یہ یہاں پہ من جو ہے یہ آپشنل ہے. میں اس کو یوں لکھوں اعوذ باللہ من ان اکذب تب بھی یہ صحیح ہے، اور اگر ایسے ہی پڑھ دوں اعوذ باللہ ان اکذب تب بھی یہ صحیح ہے. مینڈیٹری نہیں ہے یہ من. امرنا اللہ بالصلاۃ، امرنا اللہ بالصلاۃ. آپ کہتے ہیں امرنا اللہ ان نصلی، تو آپ کیسے ہیں امرنا اللہ بان نصلی. یہ بی جو ہے یہ آپشن ہے. آپ اومٹ کرنا چاہیں تب بھی جملہ صحیح ہے، آپ اس کو ریٹین کرنا چاہیں تب بھی یہ جملہ صحیح ہوگا.
این اخوک ہاشم، یہ ہاشم کیا ہے؟ اخو کا بدل ہے. تو بدل جو ہے چار طرح کا ہوتا ہے. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو. ہم نے کہا کہ بدل چار طرح کا ہوتا ہے. پہلی کو کہتے ہیں بدل الکل من الکل، نجح اخوک، یا این اخوک ہاشم جیسے ہم نے لکھا تھا. جو اخو ہے وہی محمد ہے، جو اخو ہے وہی ہاشم ہے. تو گویا یہ کل کا بدل کل میں آ رہا ہے، پارشل بات نہیں ہو رہی. یہ ایگزیکٹلی پرسونیفائڈ اخو جو ہے یہی پرسونیفائڈ محمد ہے. جو یہ شخص ہے جس کو بھائی کہا جا رہا ہے وہی بھائی پورے کا پورا ہاشم ہے. ہاشم از ناٹ دا پارٹ آف فل. تو یہ بدل جو ہے بدل الکل من الکل کہلاتا ہے. دوسرے کو کہتے ہیں بدل البعض من الکل. پارٹ بدل بن کر آ رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اکلت الدجاجۃ، نصفہا، نصفہ جو ہے یہ بدل ہے نا دجاجہ کا. جو آدھا کھایا آپ نے وہ بھی چکن ہی تھا نا، لیکن وہ پورا دجاجہ نہیں تھا. تو آئی ایٹ دا چکن، ساتھی کہتے ہیں ہاف آف اٹ. تو یہ جو نصفہ ہے یہ اس کا کل کا پارٹ ہے، یہ جو بدل بن کر آ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں بدل البعض من الکل، یعنی اس کا پارشل بدل کہتے ہیں. تیسرا بدل کیا تھا؟ بدل الاشتمالی، اس کو کہتے ہیں کمپریہنسو بدل. اعجبنی ھذا الکتاب، اعجبنی ھذا الکتاب، اس میں اسلوبہ یہ بدل بن رہا ہے الکتاب کا. یعنی کتاب کو صفحے اور جلدیں تو پسند نہیں نا آپ کو. آپ یہ کہنا کہ جو اس کا وے آف رائٹنگ ہے آئی لائک دیٹ، اس کا اسلوب مجھے اچھا لگا. تو یہ کمپریہنسو بدل کہلاتا ہے. اور چوتھا بدل کہتے ہیں البدل المباین،
اس کو کہتے ہیں ڈسملر بدل. ہم کہتے ہیں آتینی الکتاب الدفتر. یہ بدل ہے کتاب کا نا. یہ بیسیکلی میں آپ سے کاپی مانگنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ آتنی کتابن یعنی دفترن، گیو می دا بک، اور پھر ساتھ ہی میں نے وضاحت کر دی کتابن. تو کتابن بیسیکلی کس کی جگہ پر آیا ہے؟ دفترن کس کی جگہ پر آیا؟ کتابن کی جگہ پر. الدفتر الکتابہ کی جگہ پر آیا. تو یہ ڈسملر بدل کہلاتا ہے. اب تک ہم نے کچھ نہیں کہا تھا ان کو، لیکن آج ہم اگر ان کو نام دینا چاہیں تو یہ جو ہیں، یہ جس کا سبسٹیوٹ آگے آ رہا ہے یہ مبدل منہ ہوتا ہے. یعنی یہ دونوں مبدل منہ ہیں. یہ مبدل منہ ہے. یہاں الکتاب مبدل منہ ہے، یہاں الکتاب مبدل منہ ہے. مبدل منہ اور مبدل کا بدل کا ان کے درمیان ایگریمنٹ ضروری نہیں ہے. یعنی معرفہ نکرہ کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے کو فالو کریں یہ ضروری نہیں. کر بھی سکتے ہیں لیکن نہیں بھی کر سکتے. بس آپ کہتے ہیں عارف لغتین الاردیۃ والعربیۃ. تو لغتین کا بدل یہ ہے نا، ٹھیک. اور یہ دونوں معرفہ ہیں، لیکن خود لغتین کیا ہے؟ نکرہ ہے. نہیں، یہ تو منصوب ہی ہوگا. اچھا وہ مرفوع بھی ہو سکتے ہیں. دونوں وجہ سے کوئی ضروری نہیں ہے. چار قسمیں پڑھی ہیں، چار باتیں اور پڑھیں گے اس کے بارے میں. مبدل منہ اور بدل دونوں اسم ہو سکتے ہیں. بدل بھی اسم ہو، مبدل منہ بھی اسم ہو. یہ بھی اسم ہے، 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 یہ بھی اسم ہے. یہ ساری قسمیں اسم ہی کی آ رہی ہیں ہمارے سامنے. ایک مثال میں قرآن شریف سے لکھ رہے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. تو الشہر اور قتال دونوں اسم ہیں. نمبر 2، دوسری بات، دونوں ورب ہو سکتے ہیں. بدل بھی اور مبدل منہ دونوں فعل ہو سکتے ہیں. مثلا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
یلقا اساما یضاعف له العذاب. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَف. یہ بھی فعل، یہ بھی فعل. کیوں کہتے ہیں کہ دونوں جملے ہو سکتے ہیں، بدل کا مبدل منہ دونوں جملے ہو سکتے ہیں. پورا جملہ ہی بدل بن کر آ رہا ہو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ وَاتَّقُوا الذی امدکم بما تعلمون. امدکم بانعام وبنین. اس پورے جملے کا یہ پورا جملہ بدل ہے. اسی امدکم بما تعلمون، امدکم یہاں بی کے بعد ما تعلمون، یہاں بی کے بعد انعام و بنین. یہ پورے جملے کا پورا جملہ مبدل منہ ہے، جبکہ یہ پورا جملہ ہی بدل بن کر آ رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مبدل منہ جملہ ہو، یعنی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، دونوں ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. یعنی مبدل منہ تو جملہ ہو لیکن بدل جو ہے وہ اسم ہو. تو یہ پاسبلٹی بھی قرآن بھی کی ہے ڈسکس میں. افلا ينظرون الى الابل یہ بدل